دشت وحشت بائی ایم راحت ایپیسوڈ 17۔ کوششیں گونیا تھارم کی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی اس جنگ کے بعد سالار کی ذہانت اور جوان مردی کو تسلیم کر لیا تھا۔ جان فائلر نے سالار کو طلب کیا اور وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت برج پر تھا۔ کاف ڈینیل بھی وہیں موجود تھا۔ جان فائلر بولا، اور اس کے بعد مسٹر کاف ڈینیل ہمارا رہنما ایک طرح سے سالار ہوگا۔ اب آپ کو اس سے تعاون کرنا ہوگا۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے جناب، کاف ڈینیل نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ مزمل سا نظر آ رہا تھا۔ مسٹر فائلر نے ایک بہت بڑی ذمہ داری مجھے دی ہے، لیکن مسٹر کاف ڈینیل، جہاز کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تعاون کر کے البتہ مجھے خوشی ہوگی۔ میں چلتا ہوں، جان فائلر نے کہا، اور سالار کاف ڈینیل سے باتیں کرنے لگا۔ کاف ڈینیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا صرف انسانی بنیاد پر میں آپ سے دل کی کچھ باتیں کر سکتا ہوں مسٹر سالار؟ ہاں، کیوں نہیں۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب میں اپنی دنیا میں کبھی واپس نہیں جا سکوں گا۔ انسان موت کے بعد ایسے تصورات قائم کرتا ہے، لیکن مجھے زندگی میں ہی آگے کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ سالار چند لمحے سوچتا رہا۔ کاف ڈینیل ایک بہت ہی اہم کردار تھا اور سارے معاملات میں اس کا اپنا ایک عمل تھا۔ اسے رازداروں میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جہاز کا عملہ اسی کے ماتحت ہے۔ اس نے کہا، میں آپ سے ایک سوال کروں مسٹر ڈینیل؟ جی۔ آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ کرسچن ہوں۔ کون سے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیتھولک۔ کاف ڈینیل نے جواب دیا۔ آپ کے مذہب میں امید اور آس کا کوئی وجود ہے؟ سمجھا نہیں۔ میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں، یعنی وہ مذہب جس کو مجھ پر مسلط نہیں کیا گیا، لیکن جس کے درمیان میں نے پرورش پائی ہے۔ ہم ایک عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ جب کوئی ہمارا کام ہماری پہنچ سے باہر ہوتا ہے تو پھر ہم اس آسمانی قوت کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ اسے زندگی کی بقا کے لیے ضروری سمجھیں اور اپنے معاملات آسمانوں کے سپرد کر دیں۔ آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ کاف ڈینیل سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، حقیقت بالکل سامنے کی بات ہے، لیکن آپ تو میرا مطلب ہے آپ کے بارے میں تو… ہاں، میرے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میں اسی دنیا کا باشندہ ہوں جس کی سمت ہم لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میرا معاملہ تو آپ یوں چھوڑ دیجیے کہ میں اپنا مستقبل اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا، لیکن آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ خدا سے رجوع کیجیے اور اسی سے اپنی واپسی کی دعائیں مانگیں۔ ہاں، میں صرف آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ تقدیر نے اور وقت نے کبھی مجھے ایسا موقع فراہم کیا کہ میں آپ کو آپ کی دنیا میں واپس لوٹا سکوں تو میں اس سے کوتاہی نہیں کروں گا۔ او میرے خدا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے نئی زندگی سے روشناس کرا دیا ہے، شکریہ۔ آپ حوصلے سے کام لیں، ہم اپنے معاملات میں ان آسمانی قوتوں کا فیصلہ مان لیں گے۔ میں آپ کی ان ہدایات پر عمل کروں گا، نہ صرف میں بلکہ میرے دوسرے ساتھی بھی۔ بہرحال اس کے بعد سالار کاف ڈینیل کے ساتھ ہی رہا اور اس نے محسوس کیا کہ ڈینیل کے انداز میں بڑی شگفتگی اور زندگی پیدا ہو گئی ہے۔ البتہ اس رات وہ معمول کے مطابق عرصے پر گشت کر رہا تھا کہ ایک بار پھر اس نے ہیوگا کو دیکھا۔ ہیوگا نہ جانے کہاں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا، لیکن سالار نے اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی لہرا رہی تھی۔ ہیلو ہیوگا، تم کہاں ہوتے ہو؟ اس رات کے بعد تم اس طرح غائب ہوئے کہ تمہارا پتہ بھی نہیں چلا۔ غدار ہے تو، غدار ہے۔ معزز بزرگ، میں کیسے غدار ہو گیا؟ شوپن کے لیے کام کر رہے نا تو، اور کیا تم نے انجل کو تباہی سے بچا کر ان کی نگاہوں میں ایک مقام حاصل نہیں کر لیا؟ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب تو اپنی سرزمین پر پہنچے گا تو لیزا والے تجھ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن معزز ہیوگا، میں نہیں جانتا کہ میری سرزمین میں کیا کیا ہے، اور اس بات سے تجھ سے زیادہ اور کون واقف ہوگا، لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے میرے بزرگ، وہ نہ اپنے لیے کیا ہے اور نہ تیرے لیے اور نہ ہی لیزا والوں کے لیے۔ تو بہت دانا ہے۔ تو مجھے بتا، اگر وہ جنگی جہاز جو انجل کو تباہ کر دینے کے لیے آئے تھے اسے تباہ کر دیتے تو کون بچتا، کون نہ بچتا؟ کیا انجل کے ٹکڑے پانی میں نہ تیرے ہوتے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ہم اس کے بعد زندہ بچ جاتے؟ مطلب کیا ہے تیرا؟
میں اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتاتا کہ میں نے کچھ اور بھی کیا ہے۔ کیا؟ ہیوگا کا چہرہ اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں ہزاروں بار آئی ہے کہ اینجل جو ہماری سرزمین کی جانب جا رہا ہے ایسے اسلحے سے لیس ہے جو اگر ہماری سرزمین کے لوگ حاصل کر لیں تو اس سے اپنے مخالفین کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں کتنی ہی بار یہ بات آئی تھی، لیکن کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کی بنا پر میں یہ اسلحہ تباہ کر سکوں۔ اسلحے کی تباہی کا مطلب یہ تھا کہ اینجل بھی تباہ ہو جائے، لیکن میرے ذہن میں اکثر یہ بات آتی رہی کہ جس طرح بھی بن سکے میں اس اسلحے کو ضائع کر دوں تاکہ یہ میری سرزمین پر استعمال ہو کر میرے خوبصورت دیش میں بسنے والوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ وہاں اسلحے کی نقل بھی شروع ہو جاتی اور اس کے بعد وہاں بھی وہ سب جاری ہو جاتا جو اس دنیا میں ہے۔ چنانچہ میرے معزز بزرگ ہیوگا، وہ سارا اسلحہ میں نے بے مقصد ضائع کیا۔ ان جہازوں کو تباہ کرنے میں جتنا اسلحہ صرف ہوا اس سے کہیں زیادہ اسلحہ میں نے بلا وجہ سمندر کی نظر کر دیا تاکہ وہ اسلحہ ختم ہو جائے اور میری سرزمین پر استعمال نہ ہو سکے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور اب سنو، جہاز پر اسلحہ موجود نہیں ہے، کیا سمجھے؟ اس میں سے بہت کچھ ہو گیا ہے، خاص طور سے گولہ بارود جو میری سرزمین والوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ہیوگا کے انداز سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کی جان نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سالار کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ برا بھلا جو کوئی کہہ سکتا تھا، میرا مطلب ہے اسمینا، وہ میں نے تم سے کہہ دیا اور یہی تو ہے، اور اس لیے تو تیری سرزمین کے لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سنو، نہ میں حالیزہ کا غدار ہوں نہ شوپن کا۔ مجھے علم ہے کہ یہ دونوں قبیلے کبھی کسی زمانے میں یکجا ہو کر رہتے تھے، اور کبھی مجھے کچھ کرنے کا موقع ملا تو سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جھگڑا ختم کر دیا جائے، کیا سمجھے؟ سالار نے کہا، پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس وقت ایک تنہا گوشے میں کھڑا آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا تو جان فائلر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت وہ تنہا ہی تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر ینگ کیپٹن، اس نے سالار کو مخاطب کیا تو سالار نے اسے دیکھ کر گردن ہلائی۔ ہیلو سر، میں نے تیرے سپورٹ جو ذمہ داریاں کی ہیں انہوں نے مجھے بے پناہ مصروف کر دیا ہے، اور میں خود اپنی آنکھوں سے تیری مستعدی کی کاروائیاں دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں بڑے عظیم جذبے رکھتا ہوں۔ سالار مسکرا کر بولا، معزز جان فائلر، میں ہر حالت میں تم سب کا وفادار ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تو ہمیشہ میرا دوست رہے، اس سرزمین پر بھی جہاں ہم چاہ رہے ہیں۔ اس کا عہد تو ہم لوگ کر چکے ہیں۔ ہاں، اور اس پر قائم رہنا میرے دوست، ورنہ مجھے دکھ ہوگا۔ میرا وعدہ ہے تجھ سے، عظیم جان فائلر، سالار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور فائلر نے اپنے قوی ہیکل ہاتھ میں سالار کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسرور نظر آ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد سالار نے کہا، ویسے مسٹر جان فائلر، آپ نے جہاز کی سمت کا صحیح اندازہ لگا رہا ہے۔ میرا مطلب ہے ان ویران سمندروں میں ہم بغیر کسی اشارے کے خاص سمت بڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ جان فائلر نے آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے کہا، یہی ساری باتیں تو ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ رہنما رہنما ہی ہوتا ہے۔ یہ سوال اور کسی کے ذہن میں نہیں آیا، لیکن میرے دوست، میں نے اس علم پر خصوصی مہارت حاصل کی ہے اور میں سورج سے راستہ پوچھتا ہوا چل رہا ہوں۔ سورج کی رہنمائی ہمیں، میرا مطلب ہے مجھے صحیح سمت لے جا رہی ہے، اور مجھے وہ نشان ملتے جا رہے ہیں جن سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہم صحیح سمت پر ہیں۔ سورج مجھے اشاروں سے راستہ بتاتا ہے۔ رات کو جب ستارے چمکتے ہیں تو سمندر کی اس دنیا میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن ستاروں کی اپنی ایک سرزمین ہے، اور وہ دیکھ، آسمان پر اس وقت بھی ستارے جو کسی چندن ہار کی ایک لڑی کی طرح نظر آ رہے ہیں، صحیح سمت میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو نے دیکھا کہ ان کی سیٹ کس جانب ہے، اور جہاز کے رخ کا بھی تو اندازہ کرے۔ یہ ستارے ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ سورج کی کرنیں انداز بدلتی رہتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک رہنما کرن بھی ہوتی ہے جس کا نشان میں دن کی روشنی میں تجھے اس وقت دکھاؤں گا جب سورج آسمان کی بلندی میں بیچوں بیچ ٹکا ہوا ہوگا۔ ایک کرن ہمیشہ سمندر پر رہتی ہے، اور یہ کرن میری سرزمین کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ہم اس کرن کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، سالار نے دلچسپی سے کہا۔
نہیں، اس میں حیرت کی بات نہیں، تیرا اپنے پاس بھی ایک ایسی قوت موجود ہے جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا، یہ وقت خود ہی کبھی سامنے آئے گی۔ کچھ اور سوال میرے ذہن میں عظیم جان پھیلا۔ بول بول، کیا؟ جب یہاں کی سرزمین کے رہنے والے ایک جیسی صورتوں کے حامل ہیں تو ان کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، بہت ہی دلچسپ، اور اس بات کو صرف ایک ہی شخص جانتا ہے، اور وہ شخص ہے آرگو بلوسا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ان دونوں قبیلوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ میرا چہرہ دیکھ، اس کے بعد تجھے میرے نقوش میں کوئی فرق نظر آئے گا؟ لیکن میں تجھے بتاؤں، میرے چہرے کی رنگت میں تانبے جیسی سرخی شامل ہے، اور ان سب میں جن کا تعلق شوپن سے ہے یہ سرخی پیدا کی گئی ہے۔ یہ کیسے؟ سلار نے تعجب سے پوچھا۔ زمین میں ایک دھات پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی دھات جس کا استعمال اگر غذا کی حیثیت سے کیا جائے تو خون کے ذرات میں شامل ہو کر وہ خون کی رنگت میں تبدیلی رونما کرتی ہے۔ یہ بھی ہمارے جادوگروں کا ایک جادو تھا جو انہوں نے اپنے تعصب کی بنا پر شوپن اور حالزہ میں شناخت کی حیثیت سے بنایا۔ حالزہ والے وہ دانت نہیں کھاتے، اس لیے ان کے رنگوں میں سفیدی شامل ہوتی ہے جیسے تیرے رنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی جس سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک ہلکی ہلکی خوشبو، جیسے تم پسینے کی بو بھی کہہ سکتے ہو، لیکن شوپن والوں کو پسینہ نہیں آتا، وہ دھات ان کے جسم سے فاضل پانی ختم کر دیتی ہے۔ کیسی حیرت ناک بات ہے! یہ حیرتیں تو اپنی سرزمین پر چل کر دیکھے گا کہ وہاں والوں کا جادو کیا کیا شکل اختیار کر چکا ہے۔ ابھی ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے اور جب سب سمندر آ جائے گا تو ہمیں پھولوں کی بستی نظر آئے گی۔ سب سمندر؟ پھولوں کی بستی؟ آسمان کی رنگت میں جو نیلاہٹیں تو دیکھ رہا ہے، آگے چل کر یہ رفتہ رفتہ سبزی مائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم جس سمندر سے گزریں گے وہ پھولوں سے بھرا ہوا ہوگا، مخصوص قسم کے پھول جو کمل کے پھولوں کی طرح پانی میں اپنی ساری نشو و نما کا عمل رکھتے ہیں، اسی میں زندہ رہتے ہیں۔ پھولوں کی قسم کا یہ سمندر ہماری بستی کا آغاز ہوگا، یعنی وہاں سے ہمیں اپنی بستی کے کنارے نظر آنے لگیں گے۔ تو نہیں جانتا کہ میری آنکھیں ان کناروں کو دیکھنے کا کتنا شوق رکھتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ جب آسمان کا رنگ سبز ہونے لگے گا اور ہمیں پھولوں کے سمندر سے گزرنا پڑے گا تو ہم اپنی آبادیوں میں پہنچ جائیں گے۔ سلار ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن یہ دلچسپ باتیں سن سن کر اس کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ انجل کے شب و روز میں اب وہ ڈلتا ہی جا رہا تھا۔ اب پھر اس کے ذہن میں جس سرزمین کا تصور تھا، یوں بے شمار دن اور راتیں گزر گئی، اور ایک صبح جب سلار نے آسمان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آسمان کا رنگ سبز تھا، اور یہ سبز رنگ یقینی طور پر آسمان کی حیثیت سے آنکھوں کو قبول نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ سچ تھا۔ جہاز پر ہلکا ہلکا سبز رنگ مسلط ہو گیا تھا، دھوپ کی تمازت وہی تھی اور اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ سورج پر بھی سبزی چڑھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی سبزی جو سورج کی شعاؤں کو روک تو نہیں پا رہی تھی، لیکن ایک خوشگوار سا رنگ جو اس نے پورے سمندر پر بکھیر دیا تھا، اور یہاں سمندر بھی سبزی مائل ہی تھا۔ سلار یہ تمام چیزیں دیکھتا رہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ باقی لوگوں پر اس تبدیلی کے کیا اثرات ہیں، لیکن اس نے اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ البتہ انجل کی رفتار کچھ تیز کر دی گئی، اور اسی مناسبت سے سلار کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا اب وہ ایک ایسی بستی پہنچنے والا ہے جو ساحروں کی بستی ہو گئی۔ نہ جانے کیا کیا کہانیاں وہاں بکھری ہوئی، اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ خود بھی اسی بستی کا ایک فرد تھا۔ پھر پھولوں کا سمندر آ گیا۔ ایسے عجیب و غریب مناظر انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، لیکن مالک کائنات میں اپنی اس تخلیق میں ایسے ہزاروں کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ بات صرف ان پھولوں کے سمندر کی نہیں، زمین کے ایک ایک چپے پر ایسے ایسے عجائبات بکھرے ہوئے پڑے تھے کہ انسانی ذہن جیسے کسی بھی طور پر صحیح انداز میں پیش نہیں کر سکتا۔ وہ برج پر پہنچا تو کاف ڈینیل پہلا آدمی تھا جس نے آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی اور قرب و جوار کے حیرت انگیز مناظر دیکھ رہا تھا۔ سلار کو دیکھتے ہوئے اس نے زور سے آواز لگائی، سلار، سلار، ادھر آؤ، ذرا دیکھو۔ تم نے دیکھا؟ تم نے محسوس کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ سلار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمندری زندگی، یوں سمجھ لو میرا اڑنا بچھونا رہی ہے، لیکن ایسے مناظر، او میرے خدا، میرے خدا، دیکھو تو صحیح، یہ خشکی نہیں ہے۔ سمندر پر تیرتے پھول، اور ان کا کوئی حدود اربا نہیں ہے، جدھر دیکھو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ کیسی حیرانی کی بات ہے!
سالار خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا. اچانک اس کی نگاہ عرشے کے گوشے پر پڑی. ہیوگا عرشے کی ریلنگ کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے دور دور تک دیکھ رہا تھا. سالار کو وہ گھاس یاد آ گئی جو عجیب و غریب تھی. اس کے دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے. اس وقت اسے وہ سب لوگ یاد آ رہے تھے جن کے درمیان وہ پروان چڑھا تھا. کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ جہاز میں بغاوت کر دے اور ان سب کو آزاد کرا لے، یا پھر گونیا تھارم سے یہ شرط رکھے کہ اس وقت تک اس کے لیے قدم بھی نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس کے ساتھی آزاد نہیں ہو جائیں گے. بہرحال سفر جاری رہا اور یوں لگا جیسے جان فائلر نے ان لوگوں کو بھی کچھ بتا دیا ہو. اور گبلوسا، جیمز سائلر، گونیا تھارم سب کے سب عرشے پر کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو اشارے بازی کر رہے تھے. اور اچانک ہی جان فائلر کی آواز ابھری، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، دیکھو وہ، دیکھو دیکھو وہ میری سرزمین، وہ میری سرزمین. رفتہ رفتہ جہاز کے دوسرے مسافروں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ جہاز خشکی پر پہنچ رہا ہے. بہت دور سمندر کے سرے پر نگاہوں کے اس زاویے سے لے کر اس زاویے تک پھیلی ہوئی ایک لکیر خشکی کا نشان دے رہی تھی. جہاز پر موجود ہر شخص عرشے پر پہنچ گیا تھا سوائے ان کے جو قیدیوں کی حیثیت سے نچلی منزل پر تھے. ان میں صرف بھگت رائے وغیرہ ہی نہیں تھے بلکہ اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی حیثیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا. سب لوگ عرشے پر کھڑے کھڑے شور مچا رہے تھے اور ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا تھا. سالار بھی ایک طرف کھڑا نہ جانے کیسے کیسے احساسات کے ساتھ ایک عبوری لکیر کو دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں اب اس پر یہ انکشاف ہو رہا تھا کہ اس کی سرزمین ہے. کیسی انوکھی بات تھی. اس کی شخصیتوں پر کئی بار نئی نئی مہریں لگی تھی. کبھی کون کبھی کون کبھی کون. جو وقت اس نے بھگت رائے کے پاس گزارا تھا وہ حقیقتوں میں اس کی زندگی کا سنہری دور تھا. ایک کھلے شیر کی مانند کھاتا پیتا گرجتا برستا اپنی مرضی سے دنیا کا ہر کام کرتا. پھر اس کے بعد اسے پتا چلا کہ تبت کے انتہائی سرے پر موجود پہاڑوں میں سے ایک قبیلہ اس کا اپنا قبیلہ ہے. وہ سب وہاں پہنچے لیکن سب کے سب ہوس کے مارے ہوئے تھے اور دولت کے حصول کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا چکے تھے. دولت کسی کو ملی یا نہ ملی، اپنی دنیا سے بہت دور وہ اس پراسرار دنیا میں آ گئے تھے جس میں اب نہ جانے کون کون سی داستانیں بکھری ہوئی تھی. وہ اپنی داستانوں کو متحرک دیکھ رہا تھا کہ عقب سے کسی کی آواز ابھری اور وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگا. تمہاری سرزمین آ گئی سالار. یہ آواز گونیا تھارم کی تھی. سالار نے عجیب سے نگاہوں سے گونیا تھارم کو دیکھا تو وہ بولی، ہاں اب تم یہاں سب سے بڑھ کر ہو، مگر ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے. سالار تھکے تھکے انداز میں مسکرا دیا. پھر بولا، ہر بات کہنے سے پہلے تم یہ بات ضرور کہتی ہو گونیا، میں تمہاری کسی بات کا ابھی تک تو برا نہیں مانا. نہ جانے کیوں سالار، میری ساری شخصیت تمہارے سامنے آ کر مٹی میں مل جاتی ہے. میں اب بھی تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں میں ان سب پر باری ہوں، لیکن تم پر میں نہیں. اور اب تو تم نہ جانے کیا سے کیا بننے والے ہو. کیا تم ان حالات میں گونیا تھارم کو یاد رکھو گے؟ کیا تم میری جانب سے نگاہیں تو نہیں پھیر لو گے؟ نہیں، سالار نے جواب دیا. مجھے یاد رکھنا سالار، مجھے یاد رکھنا. گونیا نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا. عقب سے جان فائلر کی آواز سنائی دی اور گونیا چونک کر پلٹی. جان فائلر کی مسکراہٹ بہت عجیب تھی. ہیلو جان، گونیا نے کہا. اب ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم رات کی تاریکی میں اگر اس لکیر تک پہنچ بھی گئے تو خشکی پر نہیں اتریں گے. ہمیں اس وقت تک خشکی پر قدم نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ ہماری مطلوبہ کشتی ہمیں نظر نہ آ جائے. مطلوبہ کشتیاں؟ سالار نے حیرانی سے کہا. ہاں مائی ڈیئر سالار، رسیوں کے اور کشتیوں کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. جان فائلر نے عجیب سے لہجے میں کہا اور ہنسنے لگا. پھر بولا، سالار تم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا. میں آپ کی رہنمائی کا انتظار کیا کروں گا مسٹر جان فائلر. وہ سب آگے جانے کا انتظار کرتے رہے. جہاز کی رفتار بہت کم کر دی گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. ایک عجیب سا ماحول تھا، عجیب سی صورتحال تھی. سالار دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ہیوگا کو دیکھا
جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بری لکیر کا جائزہ لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ سلار کے پاس پہنچ گیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے ہیوگا؟ کچھ نہیں، میں تیرے وجود میں تیرا مستقبل پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھا؟ جو کچھ پڑھا وہ بتاؤں گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے کچھ معلوم ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھو ہیوگا، میں ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں، اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رکھتا، جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ مجھے کہانیاں نہ سناؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہیوگا ہنسنے لگا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا، نہ جانے سلار کی کیا کیفیت تھی، وہ اپنے بدن میں ایک اینٹھن سی محسوس کر رہا تھا۔ بہت سی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی، یہاں تک اس نے میلینا کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ ان کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ کیا بات ہے میلینا؟ مجھے تم کچھ دکھی دکھی سی لگ رہی۔ ہاں سلار، وقت رائے تمہارے بھی تو سرپرست ہیں۔ مطلب؟ اس وقت جہاز کے ہر شخص کو آزادی مل گئی ہے۔ پتہ نہیں گونیا تھارم نے صرف ان لوگوں کو کیوں قید کر رکھا ہے۔ سلار، وہ تم سے اتنا قریب ہو گئی ہے، کیا تم نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کی سفارش نہیں کی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کسی نے مجھے اپنے اعتماد میں نہیں لیا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی، اور اگر انہیں کوئی جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سلار کے لہجے میں ایک راہٹ سی پیدا ہو گئی۔ تمہارے اس لہجے پر مجھے خوشی ہوئی، ویسے مبارک ہو۔ میری معلومات کے مطابق یہ تمہارے باپ کی بستی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ میں نے نہ اپنے باپ کو دیکھا ہے نہ ہی اپنی ماں کو۔ ہاں، لیکن خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھی کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جائے جو ہمارے لیے خوفناک ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، میں خیال رکھوں گا، سلار نے آہستہ سے کہا۔ وہ بدستور سحر کسی کیفیت میں گرفتار تھا۔ جہاز پر کسی شخص نے آرام نہیں کیا تھا، سارے کے سارے ساحل پر اترنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور اسی طرح رات بھی اسی شور شرابے میں گزر گئی۔ تب خدا خدا کر کے سورج نکلا، اور اس طرح سورج کا انتظار شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ اس وقت جہاز کا ہر شخص سورج کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بعد ایک بار پھر چین سائلر کے حکم سے جہاز کے انجن چلا دیے گئے۔ جہاز نے لنگر اٹھایا اور ساحل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیا۔ سالار، کاف ڈینیل اور دوسرے لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لکڑی کی انوکھی ساخت کی کشتیاں ساحل سے سمندر میں اتری ہیں۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ گنی نہیں جا سکتی۔ سالار کو لمحات یاد آ گئے جب ایک رات انہوں نے سمندر میں انوکھی ساخت کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں دیکھی تھی جو اینجل پر حملہ آور ہونے آئی تھی۔ ان کشتیوں کی تعداد بے پناہ تھی۔ بہرحال اینجل کا رخ تبدیل کیا جانے لگا اور وہ آہستہ آہستہ ساحل سے قریب ہونے لگا۔ وہ لوگ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر رہے تھے جہاں اسے لنگر انداز کر دیا جائے۔ ادھر کشتیاں جہاز سے بھی کافی دور تھیں، لیکن ان پر موجود انسانوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ انوکھی وادی کے انوکھے لوگ تھے جو دور سے اینجل کو دیکھ رہے تھے۔ البتہ ان میں سے بے شمار افراد استقبالیہ انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے، یہاں تک کہ اینجل ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے لنگر انداز کرایا جا سکے۔ کشتیاں تیار ہوئیں اور تمام لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرانے کے بعد سب سے پہلے جان فائلر اپنی رہنمائی میں انہیں ساحل کی جانب لے چلا۔ ان کشتیوں کو آبادی کی کشتیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جان فائلر سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ سالار جو اس کے قریب کھڑا ہوا تھا، دوسری سمت گونیا تھارم اور اس کے عقب میں میلینا اور جیمز فائلر تھے، وہ سب کے سب خوش نظر آ رہے تھے، اور کشتیاں آہستہ آہستہ ساحل کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ لیکن جب جان فائلر نے ساحل پر قدم رکھا تو دفتن وہ دہشت سے سکڑ کر رہ گیا۔ استقبال کرنے والوں کے چہروں پر استقبالیہ تاثر نہیں تھا بلکہ خوفناک سی کیفیت تھی۔ جان فائلر کے حلق سے بے اختیار نکلا، آہ، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، یہ تو ہارلیسا قبیلے کے لوگ ہیں، یہ تو ہارلیسا والے ہیں، ہمارے دشمن۔ سننے والوں پر جیسے بجلی سی گر پڑی تھی۔ جان فائلر کے الفاظ گویا پگھلے ہوئے شیشے کے مانند تھے جو بہت کے کانوں کو زخمی کر گئے۔ سب کی پھٹی پھٹی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہارلیسا والوں نے ایک زبردست چال چلی تھی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ انہیں شوپن قبیلے والوں پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے اور وہ دھوکہ دے کر اینجل کو اپنے قبضے میں لینے آئے ہیں۔ جان فائلر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہم دھوکہ کھا گئے، ہم آخری لمحات میں دھوکہ کھا گئے، بہت چالاکی سے کام لیا گیا ہے۔ سنو میرے ساتھیوں، غور سے سنو،
کوئی شخص جذباتی ہونے کی کوشش نہ کرے. ہمارا پلان بے شک عارضی طور پر فیل ہو گیا ہے اور ہم حال ویزا والوں کی ذہانت کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن اب ہماری ذہانت یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان رہ کر اپنی زندگی بچائیں. اس لیے کوئی جدوجہد نہ کرے، اور میں تمہارے ساتھ بڑا کی حیثیت سے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جب تک میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں کوئی حرکت نہ کرے، صرف ان حالات کا تجزیہ کرے جو اب ہمیں پیش آنے والے ہیں. گونیا، تھارم، سالار، جیمز آئلر سب کے سب سابقۃ و جامت تھے. البتہ سالار کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں جن کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی بقا اور اپنی برتری کا سامان پیدا کر سکتا ہے. تمام کشتیاں ساحل پر پہنچ چکی تھیں اور انہوں نے جہاز سے اترنے والوں کو اس طرح گھیرے میں لے رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی ذرا سی کوشش کرے تو اسے نقصان پہنچایا جا سکے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جسے دیکھ کر سب کے سب بہت متاثر ہوئے تھے. یہ ایک انتہائی کا دعوی نوجوان تھا، ورزشی جسم کا مالک. اتنا خوبصورت جسم دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے تھے. گونیا تھارم کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا. وہ پراشتیاق انداز میں آنے والے کے تن و توش کو دیکھ رہی تھی. بالکل یہی لگتا تھا جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے پتھر کا ایک ایسا مجسمہ تراش دیا ہو جس میں خود بخود زندگی دوڑ گئی ہو. فولاد کی مانند یہ شخص ان کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے ان پر نگاہ ڈالی، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام ڈلوس ہے، روکر ڈلوس، اور ہارزہ کے معزز بزرگوں نے مجھے حالیزہ والوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سونپی ہے. میں تم سب لوگوں کو اس سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں اور تم لوگوں کی برتری کو تسلیم کرتا ہوں. میں ایک ناچیز انسان ہوں، تمہارے علم کے سامنے بچہ، لیکن جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اس کے تحت میں مجبور ہوں کہ تھوڑی سی سختی تمہارے ساتھ اختیار کروں اور اس بات کا خواہش مند ہوں کہ ہر شخص میری کہی ہوئی بات مانے. اس لیے نہیں کہ وہ میری کہی ہوئی ہے، بلکہ اس کا حکم مجھے حالیزہ کے ان بزرگوں نے دیا ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں سے جس کا بھی تعلق شوپن سے ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آپ سب لوگ مجھ سے تعاون کریں اور اب حالیزہ والے الگ ہو جائیں اور شوپن والے الگ. مجبوری ہے، ایک حصہ قیدیوں کا ہوگا اور دوسرا حالیزہ والوں کا. وہ لوگ ان کی شناخت کریں گے اور اس شناخت کے بعد انہیں ان کے مقامات دیے جائیں گے. سالار دلچسپی سے یہ سوچ رہا تھا کہ جان فائلر نے اس پر بہت اعتماد کیا ہے اور یقیناً وہ اس سے کسی بہتری کا خواہش مند ہوگا. اب اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن ہوا یہ، ایسا لگتا تھا جیسے ان لوگوں کی آنکھوں میں خاص قسم کے شیشے لگے ہوئے ہوں جو شوپن اور حالیزہ والوں کی پوری شناخت کر لیں. وہ رکے تو صرف چند افراد پر، جیسے گونیا تھارم، میلینا وغیرہ، یا پھر کیپٹن کاف ڈینیل اور اس کے ساتھی. چنانچہ اس سلسلے میں وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے. تب ڈلوس نے کہا، اور جن کا تعلق میرے رائے کے مطابق اس انوکھی دنیا سے ہے جس کی کہانیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میرا خیال ہے عارضی طور پر وہ باقی لوگوں سے الگ ہو جائیں. جیمز آئلر نے بے بسی کی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں سالار کی جانب اٹھ گئیں اور اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، سالار، اس وقت صرف ہمارے لیے تم اہم حیثیت کے حامل ہو. ہماری نگاہیں تم پر جمی ہوئی. اگر حالات تبدیل نہ ہوتے اور شوپن کی حیثیت بڑی ہوتی تو یقین کرو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے. سالار نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی. اب اسے ان لوگوں کی فکر نہیں تھی جنہیں ابھی جہاز سے اوپر نہیں لایا گیا تھا. جب صورتحال کا کوئی اندازہ نہ ہو پایا تو اس نے گونیا تھارم کو اشارہ کیا اور گونیا اس کے قریب پہنچ گئی. گونیا تھارم، کیا ان لوگوں کو جہاز ہی میں ختم کر دیا جائے گا جو میرے اصل ساتھی ہیں؟ سالار کا لہجہ بہت کرڑ تھا. گونیا نے چونک کر اسے دیکھا. صورتحال کا اسے اندازہ ہو گیا تھا. اس نے کہا، نہیں، میں آرگو بلوسا سے بات کرتی ہوں. 5 منٹ کے اندر اندر انہیں جہاز کے اندر سے اوپر آ جانا چاہیے، سالار نے سخت لہجے میں کہا. اور گونیا اس کی صورت دیکھتی رہ گئی. پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور آگے بڑھ کر اس شخص کے پاس پہنچ گئی جس نے اپنا نام ڈلوس بتایا تھا. میں کچھ اور لوگوں کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں جو جہاز پر موجود ہیں. ہاں محترمہ، ابھی ہمارا ایک گروپ آ رہا ہے جو جہاز کی تلاشی لے گا اور ایک ایک فرد کو وہاں سے نکال آئے گا. آپ بالکل بے فکر رہیں. اگر تم چاہو تو ہمارے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو. آپ بالکل بے فکر ہیں، ہم سب کام آپ کی پسند کے مطابق کریں گے. اس وقت ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی الگ کام نہیں کر سکتے.
جہاز سے جتنے افراد نیچے اترے ہیں وہ سب کے سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلے ہوں گے۔ ڈیلوس اس وقت ماحول پر حکمران نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر سالار کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ گونیا تھارم کچھ نئے فیصلے کر رہی ہے۔ غالباً اس نے یہ دیکھا کہ ڈیلوس اس وقت اس ماحول پر حکمران ہے، چنانچہ کیوں نہ اسی پر پوری توجہ رکھی جائے۔ وہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی اور ڈیلوس کو بتا رہی تھی کہ ابھی جہاز پر بہت سے لوگ ہیں، انہی میں گونیا تھارم کے خاص آدمی بھی تھے۔ یقینی طور پر ڈی ایس آرنالڈ اور اس کی ٹیم بھی جہاز پر ہی ہوگی۔ بہت سی باتوں کا سالار کو علم نہیں تھا۔ بہرطور ان لوگوں کو بظاہر بڑی عزت و احترام کے ساتھ ایک سمت لے جایا جانے لگا۔ غالباً وہ ان کا قید خانہ متعین کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار کے قدم جس انداز سے زمین پر پڑ رہے تھے وہ ایک الگ ہی انداز تھا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے دل میں بہت سے احساسات کا شکار تھا کہ یہ اس کی اپنی سرزمین ہے۔ مٹی کی محبت واقعی انسان کی رگ و پے میں رچی ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق زمین کے کسی بھی حصے سے ہو۔ انوکھی اور پوری اسرار زمین تھی۔ ان لوگوں کو جس جگہ لایا گیا تھا وہ ایک عظیم ترین اور وسیع ترین احاطہ تھا جسے خاص قسم کی لکڑی کی دیواروں سے بنایا گیا تھا۔ بہت ہی چوڑا گیٹ تھا اس کا اور اس کے دوسری طرف بڑے بڑے چھتری والے درخت لگے ہوئے تھے جو دور سے دیکھنے سے بالکل غیر قدرتی محسوس ہوں۔ یہ درخت اتنے گھنے تھے کہ ان کے نیچے سورج کی روشنی بالکل نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ ان کی چھتیں تھیں جس کے نیچے انہیں پہنچا دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ یہاں موجود تھے۔ یہ مقامی لوگ تھے اور ان کا حلیہ بہت ہی دلکش تھا۔ اس وقت جیمز ہائلر، آرگو بلوسا، جان فائلر تینوں کے تینوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ گونیا تھارم بھی انہی کے درمیان موجود تھی اور وہ اس موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ حالات ایک دم بدل گئے ہیں مسٹر آرگو بلوسا۔ اب اس وقت ہم ہالیزا والوں کے رحم و کرم پر ہیں اور کون جانے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ بظاہر اس شخص کی باتیں بہت لچھے دار تھیں جس کا نام ڈیلوس ہے، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے اور یقینی طور پر اسے ہالیزا کی نمائندگی بے مقصد ہی نہیں دی گئی ہوگی۔ ٹھیک کہتی ہیں میڈم شروع، اس کے علاوہ ایک گروپ جو جہاز کے نچلے حصے میں قید تھا لایا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اسے آزادی ملے گی یا وہ سخت حالات کا شکار رہے گا۔ خود آپ کا کیا خیال ہے میڈم شروع؟ جان فائلر نے پوچھا۔ سالار اسی گروپ کا فرد ہے اور یقیناً آنے والا وقت سالار کو ایک اہم مقام دینے والا ہے۔ میلینا کے بارے میں مسٹر جیمز ہائلر سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ وہ لڑکی بہت اچھی لڑکی ہے، میرا اس سے بڑا ذہنی رابطہ ہے، وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی ہے، جیمز ہائلر نے کہا۔ اس وقت مسٹر جیمز ہائلر بڑی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کون کیا ہے یہ سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، بس ہم آنے والے وقت کا تعین کریں گے۔ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ ادھر میلینا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سالار کے پاس پہنچ گئی۔ سالار بھی اس وقت اتفاق سے تنہا ہی تھا۔ میلینا اس کے پاس پہنچ گئی اور سالار کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئی۔ بیٹھو میلینا، یہ ایک عمدہ قید خانہ ہے، کیسا لگا یہ تمہیں؟ ہاں، اتفاق کی بات ہے، بڑا عجیب سا واقعہ ہوا ہے، میلینا نے کہا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، ماحول اچانک اور اس انداز میں بدلا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بات بتاؤ سالار، اگر تم شوپن قبیلے کے قیدی ہوتے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی؟ تم جو کہنا چاہتی ہو ذرا کھل کر کہو میلینا۔ سالار، ہمارا مستقبل کیا ہے؟ تم سب تو یہاں والے ہو، میں اس دنیا کی فرد نہیں ہوں، یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا باپ میرے لیے ماں کا درجہ بھی رکھتا ہے اور جن حالات کا شکار میرا باپ ہوا وہ میرے اپنے ہی حالات ہیں، میں اپنے آپ کو اب ان سے الگ نہیں پاتی۔ ہالیزا اور شوپن دو الگ الگ قبیلے ہیں، لیکن جان کرسٹوفر میرا باپ ہے، یہ عورت جس کا نام گونیا تھارم ہے یہ بھول گئی ہے کہ اس نے کچھ عرصہ کے لیے میرے باپ کو اپنے شوہر کی جگہ دی تھی۔ میلینا، اب اور آگے کہو۔ اب میں ذرا نروس ہو رہی ہوں، ان لوگوں کو بھی جہاز سے اس قید خانے میں نہیں لایا گیا، یہ لوگ کیا انہیں کسی الگ جگہ رکھیں گے؟ اگر رکھیں گے بھی تو میلینا تم بے فکر ہو، جب میرا وقت آئے گا تو میں سب سے پہلے انہیں لوگوں پر توجہ دوں گا، جو کچھ مجھ سے بن پڑے گا میں ضرور کروں گا۔ ہاں، اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، یہ میں نہیں جانتی، لیکن سالار تم سے یہ کہنا ہے کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سالار نے گردن ہلا دی۔ دور سے گونیا تھارم اس طرف آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گونیا تھارم سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئی
اس کا چہرہ معمول کے مطابق شفاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تو وقت نے تمہیں ان سب پر فوقیت دلا دی سلار، میں نے تم سے غلط تو نہیں کہا تھا، مگر میں نے ابھی کوئی خاص بات محسوس نہیں کی، سلار نے کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ گونیا پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر مدھم لہجے میں بولی، ابھی تم نے محسوس نہیں کیا، مگر میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں، اور میں پیش گوئی کرتی ہوں کہ کچھ لمحے گزر رہے ہیں جب وہ تمہیں عزت و احترام کے ساتھ کہیں اور لے جائیں گے۔ یہ انوکھی دنیا بڑی دلکش ہے، شاید تم یقین نہ کرو اس بات پر کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کے باوجود اس میں اس طرح دلچسپی لے رہی ہوں جس طرح لی جا سکتی ہے، مگر تمہیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سلار نے سوالیہ نگاہوں سے گونیا تھارم کو دیکھا تو وہ بولی، جان فائلر کو میں نے دلاسا دیا ہے، اس سے کہا ہے کہ جو کچھ بھی بن پڑتا ہے کروں گی، اور ایسے حالات پیدا کروں گی کہ اسے نقصان نہ پہنچے، لیکن یہ سب کچھ میں نے تمہارے دم پر کیا ہے سلار، اور تمہیں میرے ان الفاظ کی لاج رکھنی ہے۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں ہر طرح سے جان فائلر کا خیال رکھنا ہوگا، ادھر میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر کسی طرح شوپن والوں کو برتری حاصل ہوئی تو وہاں تمہارا تحفظ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، یعنی میں اور جان فائلر، اور اگر حال ایزا والے حاوی رہے تو ادھر سے حالات کو سنبھالنے والے تم ہوگے، سمجھ رہے ہو نا؟ یقین کرو جان فائلر ہمارے بہت زیادہ کام کا آدمی ہے، میرا مطلب ہے کہ تم یہاں اور میں وہاں، اس طرح صورتحال ہر طرح سے ہمارے کنٹرول میں رہے گی۔ سلار نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا، گونیا تھارم، آپ شاید اس دنیا کی سب سے ذہین خاتون ہیں۔ شکریہ سلار، یہ الفاظ میرا دل بڑھاتے ہیں، اور آخر میں ایک ذاتی بات ضرور کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ لڑکی میلینا تمہارے بہت زیادہ قریب دیکھی جاتی ہے، یہاں اس نئے ماحول میں اس سے زیادہ قربت کا اظہار مجھے پسند نہیں ہے، ذرا خیال رکھنا، میں عورت ہوں، خالص عورت۔ سلار ہنس کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن ان الفاظ پر اس کے دل میں گونیا تھارم کے لیے نفرت کا اظہار اور زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ بدترین عورت تھی۔ سلار نے تو کچھ اور ہی دیکھا تھا، جہاں اس نے پرورش پائی تھی وہاں عورت کا ایک معیار تھا، محبت اور پاکیزگی کا ایک تصور تھا، جو اس عورت کی شکل میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جب رات ہوئی تو کچھ لوگ سفید ہاتھی دانت جیسی کسی چیز سے بنے ہوئے تھالوں میں کچھ لے کر آئے، اور انہوں نے یہ اشیاء لوگوں کو پیش کر دی۔ یہ کچھ مختلف سی چیزیں تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی لمبی شاخ کے گول کیے ہوئے ٹکڑے ہوں۔ ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا گیا تو کاف ڈینیل نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے اور ہم اس کا کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں، آرگو بیلوسا نے کہا، اور سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ غذا ہے، بہت عرصے سے جادوگر اس مشکل پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ غذائی قلت، کم جگہ، زیادہ آبادی ان مشکلات کا اظہار کرتی تھی کہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی غذا کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جائے گا۔ زمین کی وسعتیں اتنی نہیں ہیں کہ اس بے پناہ آبادی کو رہائش بھی مہیا کرے اور اس کا غذائی مسئلہ بھی پورا کرے۔ جادوگر ان کوششوں میں تھے کہ وہ کون سا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو جسموں کی بقا کے لیے غذا کا مسئلہ بھی حل کر دے اور زمین کی وسعتیں بھی کم نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک مؤثر منصوبے پر عمل کیا جا رہا تھا اور یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر غذا لانے والے ایک شخص سے آرگو بلوسا نے کہا، کیا تم ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اور وہ شخص آرگو بلوسا سے کسی اجنبی زبان میں بات کرنے لگا۔ آرگو بلوسا نے کہا، میرا اندازہ بالکل درست ہے، یہ بات ہماری دنیا کے حساب سے تقریباً 200 سال پرانی ہے کہ یہ لوگ غذا کے مسئلے پر قابو پا سکے ہیں اور اب بالکل مطمئن ہیں۔ اس کا اندازہ تم ان کی صحت، مستعدی اور چستی سے لگا سکتے ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے جادوگروں نے اس کی بنیاد پر، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، سوچا اور ایسی جڑی بوٹیاں سمندر سے حاصل کی جن کی مدد سے انہوں نے یہ نادر شے تیار کی ہے۔ اس غذا کا ایک ٹکڑا تقریباً 1 ماہ کے لیے تمام جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
تاہم اسے دن میں 3 بار استعمال کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف ڈینیل اور باقی تمام لوگ دلچسپی سے یہ تمام تفصیل سن رہے تھے۔ کاف ڈینیل نے لرزتی آواز میں کہا، یہ تو انسانی مشکلات کا بہت بڑا حل ہے۔ بہرحال یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دل دوز چیخ نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ یہ کاف ڈینیل کا ایک جہاز ہی تھا جو ان رسیوں کے قریب پہنچ گیا تھا جو احاطے کی شکل میں درختوں کی ٹہنیوں سے باندھ دی گئی تھی۔ غالباً اس نے انہیں چھو کر دیکھا تھا۔ ایک تیز چمک ہوئی تھی اور اب اس کے بدن کی راکھ آہستہ آہستہ زمین پر ڈھیر ہو رہی تھی، اور یہ چیخ اس کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی چیخے تھے۔ اسی وقت چند مقامی محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، قید خانہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں اچھل کود کی جائے، یہ رسیاں آسمان پر چمکنے والی بجلی کے اشتراک سے بنی ہیں اور وہ بجلی ان میں دوڑ رہی ہے، انہیں چھونے والا ہر شخص حق استر ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ کاف ڈینیل کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کا ایک ساتھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے سالار سے کہا، تم لوگ اپنی دنیا میں آ گئے ہو، بہت عظیم ہے تمہاری دنیا، ہر دولت سے مالا مال، لیکن یہ ہماری دنیا نہیں ہے۔ تم میں سے کچھ شوپن والے ہیں اور کچھ حارثہ والے، ہم کون ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ تو سالار نے آہستہ سے کہا، کاف ڈینیل، میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا وقت مجھے کیا حیثیت دے گا، لیکن اگر مجھے اختیار ملا میرے دوست، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے واپسی کے انتظامات کر دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اپنی زندگیاں یوں نہ کھونا۔ جس طرح تمہارا ایک ساتھی فنا ہو گیا، مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اپنے آپ کو تحفظ دینا، میری بات پر غور ضرور کر لینا، یہ مت سوچنا کہ ایک لمحاتی دلاسا ہے۔ کاف ڈینیل بہت دیر تک روتا رہا۔